سجدے کی حالت میں دونوں پیر پیچھے سے اٹھ جانا یہ کیسا ہے؟ اس سے نماز ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اجتماع میں جو نماز کے حوالے سے مسائل بیان کیے گئے، اس میں یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کو کس طرح رہنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، سجدے کی حالت میں جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں، تو ان انگلیوں کا پیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر سمجھیے یہ پاؤں کی انگلیاں ہے، تو اب یہ اوپر والا جو حصہ ہے اس کو پیٹ نہیں کہیں گے۔ پیٹ کس کو کہیں گے؟ یہ جو اندر والا حصہ ہے، پاؤں کی انگلیوں کے جو اندر والا حصہ ہے۔ اب پورا حصہ مراد نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا حصہ جو اندر والا حصہ ہے اس کو پیٹ کہیں گے۔ تو یہ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں دونوں پاؤں کی، تو اس میں سے کم ایک انگلی کا پیٹ، یعنی یہ اندر والا حصہ زمین سے لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کا اندر والا حصہ زمین سے لگنا یہ واجب ہے، اور دسوں انگلیوں کا اندر والا حصہ زمین سے لگنا یہ سنت ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ایک انگلی کا اندر والا حصہ، بہت ساری ہماری عوام یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں یا تو زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر صرف انگلیوں کا جو سراغ ہے وہ زمین سے لگتا ہے، انگلیوں کے اندر کا حصہ زمین سے نہیں لگ پاتا، جس کی وجہ سے ان کا فرض ادا نہیں ہوتا، ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور نماز بھی ان کی نہیں ہوتی۔ تو خیال کریں کہ 10 انگلیوں میں سے کم ایک انگلی کا اندر والا حصہ لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کا اندر والا حصہ لگنا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پاؤں کی 10 انگلیوں کے اندر والا حصہ لگنا یہ سنت ہے۔ اب اگر اس طور پر نماز پڑھی کہ سجدے کی حالت میں اس کی انگلیوں کا اندر والا حصہ زمین سے لگا ہی نہیں، تب تو ظاہر سی بات ہے کہ فرض ادا نہیں ہوا، لہذا نماز ادا نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایک انگلی کا پیٹ لگ گیا لیکن تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہیں لگا، اس طور پر اگر کسی نے سجدہ کیا تو واجب ترک ہونے کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا اس پر لازم اور ضروری ہوگا۔ تو اس مسئلے کا خاص طور سے خیال کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔